نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج الحمدللہ ایک پارہ تراویح میں پڑھانے کی اور ایک پارہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی، تو سوچا اس کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کروں کہ آج ہم نے کیا پڑھا، کیا سمجھا، اور مختصر طور پہ اس کو شیئر کروں تاکہ آپ حضرات کے اندر بھی شوق پیدا ہو اور آپ کوشش کریں اس رمضان کے موقع کو غنیمت جانیں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ تو مختصر سی ویڈیو بنانے کا میں نے سوچا، اور اس کی غرض و غایت مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جو کچھ آج پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہر نماز کی ابتدا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا دیباچہ کہا جاتا ہے، پریفیس۔ جیسے ہر کتاب کے شروع میں ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، اور جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ کتاب کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے، اس کا نام ہی الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو۔ تو یہ کتاب قرآن شریف کی غرض و غایت بتا رہی ہے، مقصد بتا رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پکار ہے ایک انسان کی جس کی فطرت سلیم ہے، سلیم الفطرت انسان ہے۔ وہ اس کائنات کی حقیقتوں پر، کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے اس بات تک پہنچ چکا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، چاہے وہ انسان ان پڑھ اور جاہل ہو، اور وہ جنگلوں میں رہتا ہو، اور اس تک کسی نبی کی دعوت بھی نہ پہنچی ہو، لیکن اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ وہ ان نشانیوں سے، آثار کو دیکھ کر پہچان جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے تخلیق نہیں ہو سکتی، بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی۔ جب وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اسی کائنات کو دیکھ کر وہ آخرت پر بھی پہنچ گیا، اس کے بعد اس کے دل کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں، پوجا کروں اپنے بنانے والے کی، جس نے مجھے پیدا کیا، لیکن کس طرح کروں وہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اسی میں وہ دعا کرتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، کل شکر، کل تعریف رب العالمین کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جانوں کا، پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی صرف مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب انسان کے اندر جو یہ طلب ہے نا کہ میں اپنے مالک، خالق، رازق کی، جو میرا پالن ہار ہے، جس نے میرے لیے اس کائنات میں ہر طرح کا بندوبست کیا ہوا ہے، چاروں موسم دیے ہوئے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، بارش، دھوپ، اور میری پروٹیکشن کا مکمل انتظام، میرے کھانے کا، میری کفالت کا مکمل انتظام اس ذات نے کیا ہے۔ اس ذات کی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس کو پوجنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے پوجوں؟ تو اس کے لیے انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار، ہمارے مالک، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دکھا،
صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی ہدایت دے جس پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے کی، غیر المغضوب علیہم، ان پر تیرا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہوا۔ یہ ایک پکار ہے، ایک فریاد ہے ایک سلیم الفطرت انسان کی۔ اب جب انسان نے یہ دعا کر لی، اسی دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ابھی انسان نے دعا کی یا اللہ مجھے ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا، اور یہ کتاب دے دی جس کو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے متقین کے۔ اس کتاب سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ گروہ متقین کا گروہ ہے، جو گاڈ کانشس لوگ ہیں، خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، ان کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ ورنہ اس کتاب کو پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو متقین کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور ان کو اس کتاب کے پڑھنے سے ہدایت نہیں ملی۔ اچھا، اب متقین کون ہیں؟ اس کی آگے اللہ رب العزت نے صفات بتا دی ایک ایک کر کے۔ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی ہے جو ان دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں، جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، جنت دوزخ پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب، جو چیز ظاہر نہیں ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ اگر ایمان بالغیب نہیں ہے تو تقوی حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرنے والے، اقامت الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، خشوع اور خضوع سے نماز کو پڑھنے والے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ متقین کی دوسری صفت ہے۔ جو آدمی نمازی نہ ہو تو وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کو ہدایت مل نہیں سکتی۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے، جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی انسان کے پاس جو رزق ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، عطائی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہو گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو چیز آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن شریف، وما انزل من قبلک، اور جو چیزیں آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی پچھلی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی صفت ہے۔ آخرت پر جتنا گہرا یقین ہوگا انسان اتنا زیادہ متقی ہوگا۔ یہ ساری صفات اللہ رب العزت نے گنائی اور بتایا کہ اگر انسان متقی ہو گیا، یہ ساری صفات اس کے اندر آ گئی، اولئک علی ھدی من ربہم، تو وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو،
رمضان کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم رمضان میں متقی بن جائیں۔ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، روزوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے اور اس کے اندر وہ تمام صفات آ جائیں جو ابھی ہم نے پڑھی، یعنی اس کے اندر ایمان بالغیب پیدا ہو جائے، وہ نمازوں کا قائم کرنے والا ہو جائے، وہ خرچ کرنے والا ہو جائے اللہ کے راستے میں، اور وہ ایمان لے آئے قرآن شریف پر، پچھلی کتابوں پر، اور اس کے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو جائے۔ تو روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ جیسے میرے بھائی، روزے کے اندر انسان چھپ کر کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا۔ یہی تو تقوی ہے۔ اسی طرح انسان کوئی بھی گناہ کرے، جھوٹ بولنے کا موقع ہو، غیبت کرنے کا موقع ہو، حرام کمانے کا موقع ہو، کوئی بھی گناہ کا، کبیرہ گناہ کا موقع ہو، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، آنکھوں کا غلط استعمال کا موقع ہو، کانوں کے غلط استعمال کا موقع ہو، اس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا مالک تو مجھے لازماً دیکھے گا، لازماً دیکھ رہا ہے اور مجھ سے پوچھے گا، میرا حساب کتاب لے گا، اور اپنے مالک کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ گناہ سے رک جائے، یہی تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو بھائی روزے رکھوانے کا مقصد بھی ہے تو ہم رمضان میں ہماری تربیت ہو جائے، اس لیے میرے بھائی کیا کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 2 کام کر لیں ہم۔ نمبر 1، روزے میں کوئی گناہ کا کام نہ کریں۔ دیکھیں، کھانا پینا ہم نے روزے میں چھوڑ دیا، یہ تو حلال ہے نا، عام دنوں میں یہ چیز تو ویسے ہی حلال ہے، پانی پینا بھی حلال ہے، کھانا کھانا بھی حلال ہے، جائز ہے، لیکن وہ چیزیں ہم نے روزے میں چھوڑ دی۔ لیکن گناہ کے کام جو ویسے ہی حرام ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، کانوں کا غلط استعمال کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ چیزیں تو ویسے ہی حرام ہیں، اور ہم روزہ رکھ کر بھی یہ چیزیں نہ چھوڑیں تو پھر ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ تو ایک تو میرے بھائی پورا اہتمام کریں کہ روزے میں ہم گناہ کے کام سارے چھوڑ دیں، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز، حرام لقمہ کھانا چھوڑ دیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، پورا دن تو ہم نے روزہ رکھا اللہ رب العزت کے لیے، لیکن شام کو افطار کیا تو حرام کے لقمے سے کیا، ہمارے منہ میں حرام کا لقمہ گیا، تو میرے بھائی ایسا روزہ ہمیں متقی نہیں بنائے گا، ہماری تربیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری تربیت ہو جائے، ہم متقی بن جائیں، تو روزے میں سارے گناہ کے کام کرنا چھوڑ دیں، اور خاص طور پر حرام کمائی سے اجتناب کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں جو صفات ابھی ہم نے پڑھی، اللہ یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کر دے رمضان کے مہینے میں، اور پھر رمضان کے بعد بقیہ ساری زندگی میں ہمیں ان تمام صفات پر کاربند رکھے، اور مجھے بھی رکھے، آپ تمام حضرات کو بھی رکھے، آمین۔ میں اسی پر ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ تمام حضرات کے لیے بھی، اور جو مجھے سن رہے ہیں، اور تمام مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی۔ آپ بھی اللہ سے مغفرت مانگیے، میرے لیے بھی مانگیے، تمام مسلمان مرد اور عورت کے لیے بھی مانگیے، بے شک اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ السلام علیکم۔